اب دین کیونکہ کامل ہے، اس دین کے خلاف اب ایک نیا نظام آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کی پیٹرنیج میں 5 جون کو، اسی مہینے کی 5 جون کو نیو یارک میں کانفرنس ہوئی ہے، بیجنگ +5. اس میں کیا کہتے ہیں وہ؟ نو عورت کو فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہیں. فنڈامنٹل رائٹس ویری گڈ، ہیومن رائٹس ویری گڈ. اور کیا؟ عورت آزاد ہے. ایکویلٹی بالکل ٹھیک ہے، ایکویلٹی ہم بھی کہتے ہیں. ایکویلٹی نہیں، ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں. عورت کو بھی آزادی ہے، جہاں چاہے چلی جائے. اچھا، عورت کو آزادی ہو ایبارشن کی، عورت کو آزادی ہو جس کے ساتھ چاہے چلی جائے. اچھا، تو پھر بیٹے کا کیا ہوگا اور بیٹی کا کیا ہوگا؟ کس کی ہوگی؟ اب ان سے پوچھا جائے تو بیٹا کس کا ہوگا، بیٹی کس کی ہوگی؟ جب آپ کہتے ہو کہ عورت کو باؤنڈ مت کرو نکاح کا، آزاد رکھو. It is her rights. It is her right to be independent, to choose any person as a life partner or temporary partner. It is her rights. اور مرد کا بھی یہ رائٹس ہے کہ ٹیمپریری پارٹنر یا پرماننٹ پارٹنر. اسلام کہتا ہے پرماننٹ پارٹنر، تاکہ معلوم ہو کہ بیٹا کس کا ہے. اور بیٹا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ بیٹا کس کا ہے تو پھر اس میں اور جانور میں فرق کیا ہو گیا؟ کتیا کے باپ کا نام تو معلوم نہیں نا، اور گھوڑی کے باپ کا بھی نام معلوم نہیں ہے، لیکن لندن والے معلوم رکھتے ہیں. ویسے ان کو معلوم رہتا ہے. انگلینڈ وغیرہ میں، امریکہ وغیرہ میں ان کو کتے اور کتیا کا معلوم ہے، لیکن آدمیوں کا معلوم نہیں ہے. سیدھے لوگ ہیں بیچارے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بالکل آزاد چھوڑ دو. This is the civilization. The world has become a global village. MashaAllah, the world has become global village. So everybody has to be independent. Independent life for men and women. اور لبرٹی، آزادی، جہاں چاہو چلی جاؤ، جدھر چاہو چلی جاؤ. اب مرد جو ہے رات کو کہیں بھی چلا جائے، بیوی کو کوئی حق نہیں یہ پوچھے کہ تم کہاں تھے. اور عورت جہاں چاہے چلی جائے، مرد کو کوئی حق نہیں کہ وہ پوچھے کہ تم کہاں گئی تھی. برخلاف اس کے یہ تو ہے ریکمنڈیشن which was they have been trying to adopt in the name of United Nation, under patronage, under the umbrella of United Nation. Lekin alhamdulillah, we have been opposing to that. We have asked our country, our government to oppose that, and they have opposed that. So opposition ہو رہی ہے اس کی. مطلب کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی حیثیت سے ایک اسپریچول اور مورل ویلیوز جو اسلام نے انٹروڈیوس کی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، کہ ہم اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں، بیوی کا ادب، بیوی کا احترام کرتے ہیں، بیوی شوہر کا ادب و احترام کرتی ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور شوہر بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے. یہ سسٹم اسلام نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا. عورت کی آزادی ہے، اس کے نام پر پراپرٹی اسلام نے دی ہے، وہ بزنس کر سکتی ہے. حضرت بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس کرتی تھی، ان کو رائٹس تھے. عورت کے
عورت جو ہے وہ اس کو رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، اور وہ شی انہیرٹ پراپرٹی جیولریز فرام ہر فادر اینڈ ہسبینڈ، وہ انہیرٹ کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حصہ بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا، عورت کا شوہر جب مر جاتا ہے تو شوہر سے بھی حصہ ملتا ہے، اور جب باپ مر جاتا ہے تو باپ سے بھی حصہ ملتا ہے، اور اگر جب ماں مر جاتی ہے تو ماں سے بھی عورت کو حصہ ملتا ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. اس 19th سینچری میں عورتوں کو حصہ دینے کا رواج ہوا. اس 19th سینچری سے پہلے کہیں نہیں تھا، اور ہمارے یہاں 1450 سال پہلے حصہ دیا جا رہا تھا. تو عورتوں کو تو حق دیا ہے اسلام نے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے، اور باپ کو اس جنت میں جانے کے لیے دروازہ بنا دیا ہے. باپ کی بھی خدمت کرو، ماں کی بھی خدمت کرو، اور جنت لے لو اللہ سے. ابھی آپ حدیث سن چکے ہیں بہرحال، اور ہمارے صدر محترم نے بھی بیان کیا. تو اسلام نے ایک پاک معاشرہ. اب آپ کسی سے یورپ میں، امریکہ میں، فرانس میں پوچھیں آپ کے ابا کا نام کیا ہے، پاگوبا. ارے کیا بات ہے، آپ کو اپنے ابا کا نام نہیں معلوم؟ پاگوبا. آئی ڈونٹ نو. تم کو اپنے ابا کا نام معلوم نہیں ہے؟ نہیں، ابا کا نام تو معلوم نہیں. چلو اچھا، اماں کا معلوم ہے؟ نہیں، وہ تو لوپیتال میں رکھا ہوا ہے نام اس کا. یہ ہے تہذیب، یہ ہے سویلائزیشن. باپ کا نام معلوم نہیں. کسی جانور سے پوچھو تمہارے ابا کا نام تم کو معلوم ہے؟ اس کو کیا پتا. تو آدمیوں کو، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا. قرآن نے مرتبہ دیکھیے، خیر امت تو قرآن نے آپ کو کہا، ابھی سنا آپ نے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین قوام پر، بہترین ترکیب سے بنایا، بہترین پیدا کیا. یہ انسان اشرف المخلوق ہے، superior to all creation of Allah subhanahu wa ta'ala as a human being. تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، اور یہ اشرف المخلوق انسان جو ہے، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، کچھ پتہ نہیں، تو یہ تو جانور ہو گیا.